اسرائیلی پولیس نے پیر کے روز ایک یہودی شخص کو اسرائیلی اور فلسطینی پرچم کے ساتھ کڑھائی والا کپڑا پہننے پر حراست میں لیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ مذہبی سر ڈھانپے ہوئے ایک غیر معمولی کیس میں جس نے قومی توجہ مبذول کرائی ہے۔ 30 سالہ مصنف اور عبرانی یونیورسٹی کے لیکچر الیکس سینکلیئر نے CNN کو بتایا کہ پولیس نے ان سے اس وقت رابطہ کیا جب وہ تل ابیب سے 2 میل جنوب مشرق میں اپنے آبائی شہر مودین میں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ چند ہی منٹوں میں اسے مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، تلاشی لی گئی اور حراست میں لے لیا گیا۔ کئی ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تہن میں قیادت میں دراڑ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا ملک متحد ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکی صدر کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ نے کمبوڈیا کے سینیٹر کو این کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سیاستدان پر الزام ہے کہ وہ اسکام آپریٹرز کے نیٹ ورک کی حفاظت کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور رابطوں کا استعمال کر رہا ہے۔ محکمہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آف نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان کے نیٹ ورک میں شامل آؤٹ پوسٹ افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کرے گا جن پر امریکی شہریوں کو دھوکہ دہی کی اسکیموں کے ذریعے بڑی رقم دینے پر آمادہ کرنے کا الزام ہے۔ بریٹ ٹیلر کے ذریعہ قائم کردہ کسٹمر سروس ایجنٹ اسٹارٹ اپ سیرا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے وائسے کی حمایت یافتہ فرانسیسی اسٹارٹ اپ فریگمنٹ حاصل کر لیا ہے جو کاروباروں کو AE کو ورک فلو میں ضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سیرا کا تیسرا عوامی حصول ہے۔ اس نے پہلے جاپان میں قائم انٹرپرائز AE سولوشنز کمپنی اوپیراتیک جسے اس نے مارچ کے آخر میں حاصل کیا تھا، جس کا اعلان بھی اس نے مارچ کے آخر میں کیا تھا، کو خریدا تھا۔ فریگمنٹ کے شریک بانی اولیویے موئنڈروت اور گیوم گینتھیل سیرا ٹیم میں شامل ہوں گے۔ امن مذاکرات تعطل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن پیش نہ کرنے کے بعد ہر کسی کے لبوں پر یہ سوال ہے کہ اس جنگ سے ہونے والی تکلیف کو کون زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے ثبوت ہیں کہ یہ ایران ہے۔ سزا دینے والی بمباری کی مہم کی طرف واپسی کے فوری خطرے کے بغیر ایران تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کے اپنے مرکزی جنگی مقصد کو حاصل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹرمپ پر دباؤ ڈال رات مانے۔ یہ جمعہ کا دن ہے اور مشرقی کراکس میں واقع ایک مشہور شاپنگ مال بھرا ہوا ہے، لیکن جبکہ دالان بھرے نظر آتے ہیں اور ڈسپلے کی کھڑکیاں روشن اور اچھی طرح سے بھری ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ خریدار گھومتے پھرتے ہیں، براؤز کرتے ہیں، قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم خریدتے ہیں۔ استثناء ایک مشہور بین الاقوامی لنجری برانڈ سے تعلق رکھنے والا اسٹور ہے جس کے ارد گرد کچھ مصنوعات پر خصوصی رعایت کے اعلان کے بعد ایک لائن بن گئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف 2J کے لیے ایک اندرونی نگران اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا وفاقی حکومت نے سدا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی فائلوں سے متعلق فائلوں کے اجرا کو لازمی قرار دینے والے قانون کی تعمیل کی ہے۔ انسپیکٹر جنرل کے دفتر جو محکمہ سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے نے جمعرات کو وضاحت کی کہ اس کی تحقیقات نومبر میں منظور ہونے والے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پر مرکوز ہوں گی۔ جیسے جیسے امریکہ ایران کے ساتھ اپنی جنگ کو بڑھا رہا ہے، مخالفت بڑھ رہی ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ خود فوج کے اندر۔ کچھ سروس ممبران آرڈرز پر سوال کر رہے ہیں، ایماندارانہ اعتراض کی تلاش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس تبدیلی کو کیا چلا رہا ہے اور یہ کتنی دور جا سکتا ہے۔ اس قسط میں کون ریئل بیٹس بمقابلہ ریئل میڈرڈ کیا ہسپانوی لا لیگا کہاں؟ سیول اسپین میں اسٹوڈیولا کارٹو چڈی سیولا کب؟ جمعہ کو رات 9 بجے پیروی کیسے کریں؟ ہمارے پاس اپنے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے سلسلے سے پہلے سطح GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ریئل میڈرڈ جمعہ کو ریئل بیٹس کا سفر کرتے ہوئے لیگ لیڈرز بارسلونا کا تعاقب جاری رکھے گا، لیکن لا لیگا کے ریکارڈ جتنے والے جانتے ہیں کہ اب کوئی بھی سلپ اپ اس سیزن میں چاندی کے برتن اٹھانے کی ان کی امیدوں کے لیے ٹرمینل ثابت ہوگا۔ امریکی وفاقی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کو چلانے کے لیے ٹرمپ کے 2 مرتبہ منتخب کردہ سیسا نے عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی ہے اور ایجنسی کو مستقل بنیادوں پر اس کی قیادت کرنے کے لیے کسی واضح شخص کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو لکھے گئے خط میں شان پلانکی نے سینیٹ میں روکے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ سے ان کی نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی، جس کے لیے ان کی تقرری کی منظوری کے لیے ووٹنگ کی ضرورت ہے۔
کیا ہوگا اگر آپ اپنی ڈوم اسکرولنگ کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں؟ نئے اسٹارٹ اپ نوسکول کے پیچھے یہی بنیاد ہے، جو ایک اے آئی سے چلنے والا بوٹ پیش کر رہا ہے جو آپ کی سوشل فیڈز، نیوز سائٹس اور دیگر آن لائن چیٹر کو براؤز کر سکتا ہے. پھر جب کچھ اہم ہوتا ہے تو آپ کو متن بھیجتا ہے. کوئی فیڈ نہیں، کوئی برین روٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں. صارفین کو نوسکول کی پچ پڑتی ہے، صرف اشارہ. انسٹاگرام ایک نئی امیج شیئرنگ ایپ کی جانچ کر رہا ہے جسے انسٹنٹس کہا جاتا ہے. کمپنی نے جمعرات کو ٹیک کرنچ کو تصدیق کی. ایپ جو اسپین اور اٹلی میں دستیاب ہے، صارفین کو غائب ہونے دیتی ہے، جو صرف ایک بار ہونے والی تصاویر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے دیتی ہے، جو صرف ایک بار دیکھی جا سکتی ہیں اور 24 گھنٹے دستیاب رہتی ہیں. انسٹانس کے ساتھ آپ ایک ہی نل میں ایک تصویر کیپچر کرتے ہیں جس میں ترمیم کی اجازت نہیں ہے. ایپ آپ کے کیمرہ رول سے اپلوڈز کی اجازت نہیں دے دیتی اور صرف آپ کو ڈرون ایپ کیمرہ استعمال، کیپچر اور اشتراک کرنے دیتی ہے، جبکہ آپ اپنے فوری میں متن شامل کر سکتے ہیں. جیسا کہ ان غیر ترمیم شدہ تصاویر کو کہا جاتا ہے، آپ ان میں مزید ترمیم نہیں کر سکتے. بیروت، لبنان. بیروت میں ایک دکان پر ایک دکاندار ہنس پڑا. نہیں، میں مذاکرات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے الجزیرہ کو بتایا جمعرات کی شام کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی براہ راست بات چیت کا حوالہ دیا. اگر میں غلط بات کہوں تو کوئی مجھے مار سکتا ہے. جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے قومی پولیس کے سربراہ کو صحت کی دیکھ بھال کا ٹھیکہ دینے پر مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرنے کے بعد معطل کر دیا ہے. نیشنل پولیس کمشنر مسی مولا کو جنوبی افریقہ کی پولیس فورس کو نشانہ بنانے کے تازہ ترین اسکینڈل میں جمعرات کو معطل کر دیا گیا تھا. نومبر میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے رامافوسا پر بدعنوانی کے خاتمے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. ریاستہائے متحدہ کی سینٹ میں ریپبلکنز نے امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ IS اور کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن CB کو فنڈ دینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہونے ہے جمنے والے ایک مہینوں سے جاری تعطل کو ختم کرنے کا پہلا قدم ہے. جمعرات کے ہونے والی بحث نے قرارداد پر ووٹنگ کا راستہ دیا، جس میں چیمبر میں پمتوشات کی پتلی اکثریت رکھنے والے ریپبلکنز نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ 700 ووٹوں کی حد کو عبور کرنے کے بجائے سادہ اکثریت کے ساتھ آگے بڑھ سکے. اوپن اے آئی نے جمعرات کو GPT-5 جاری کیا، جو اپنا جدید ترین AI ماڈل ہے، جسے کمپنی نے ابھی تک اپنا سب سے ذہین اور استعمال کرنے میں سب سے زیادہ بدیہی ماڈل کہا ہے. الگورتھم بہت سے علاقوں میں بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے. اوپن اے آئی کے شریک بانی اور صدر گریگ بروکمی نے دعویٰ کیا کہ یہ کمپنی کو سوپنکو ایپ کی تخلیق کے ایک قدم کے قریب بھی لاتا ہے. صحافیوں کے ساتھ ایک کال پر بروکمین نے کہا کہ نیا ماڈل زیادہ ایجنٹی اور بدیہی کمپیوٹنگ کی طرف ایک بڑی پیش رفت ہے. کاریگر اپنی جرات مندانہ ہائرنگ ہیومنز مہم کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بانی کو صحیح ٹیم کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ پیمانہ بنانا چاہتے ہیں. تیزی سے بڑھتا ہوا اسٹارٹ اپ AI ملازمین کو سیلز، آؤٹ باؤنڈ اور کسٹمر کی مصروفیت کے لیے تیار کر رہا ہے. اس ہفتے بلڈ موڈ پر ازابیل جوہانسن نے آرٹیسن کے شریک بانی اور CEO جس پر کارمائیکل جی کے ساتھ اپنی ٹیم کی ترقی کے ابتدائی دنوں خدمات حاصل کرنے کی غلطیوں کے بارے میں بات کی جو انہیں زمین سے اترنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتی تھیں. غلط خدمات حاصل کرنا یا غلط عہدوں کو پر کرنا وہ غلطیاں ہیں جو تیزی سے مل جاتی ہیں. وہ وقت ضائع کرتے ہیں، حوصلے پست کرتے ہیں اور اکثر عمل میں وقفہ پیدا کرتے ہیں، جو صرف پیمانے پر شروع ہونے والے اسٹارٹ اپ کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان اور 7 دیگر مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں یروشلم اور اس کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا. وزرائے خارجہ نے اسرائیلی قابض حکام کی طرف سے یروشلم کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت کی. CN فرانس کے مصروف ترین ہوائی اڈے پیرس چارلز ڈی گال میں ایک موسمی سینسر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جس میں ایک فرانسیسی موسمیاتی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسے بیٹنگ اسکینڈل ہونے کا شبہ ہے. فرانس کی قومی موسمیاتی ایجنسی میٹیو فرانس نے جمعرات کو CN کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے چارلز ڈی گال ہوائی اڈے پر واقع خود کا ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کی چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے باضابطہ طور پر شکایت درج کرائی ہے، جو پیرس کے روزانہ درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے.
پوپ لیو پوسٹ نے جمعرات کو ایرانی حکومت کی طرف سے مظاہرین کے قتل کی مذمت کی، لیکن اس بات پر زور دیا کہ ایک پادری کے طور پر وہ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ پوپ کے ریمارکس جو افریقہ کے دورے سے واپس آنے والے پوپ کے طیارے میں سوار صحافیوں سے کیے گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے تنازع پر اپنے موقف کے لیے پوپ پر کیے گئے حملوں کے اطالوی حکومتی عہدیداروں نے ان تجاویز پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ ان کی قومی فٹ بال کل ٹیم کو اب بھی ورلڈ کپ 2026 میں بھیجا جا سکتا ہے، چاہے پہلے ہی کوالیفائی کرنے والا ایران فائنل میں حصہ نہ لے۔ 8 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے فیفا کے عالمی شو پیس کے اس موسم گرما کے ایڈیشن میں ایران کی شرکت مشکوک ہے، کیونکہ ملک کے گروپ مرحلے کے تمام میچز امریکہ میں کھیلے جانے والے ہیں۔ مونٹیری میکسیکو جولائی 2020 میں ٹیکساس میں کارٹیل لیڈر اسماعیل المزمبڈا کی گرفتاری کے بعد کارکن ماریا ازابیل کروز اور اس کے ساتھیوں نے ایک پریشان کن رجحان دیکھنا شروع کیا۔ زمبڈا میکسیکو میں سب سے طاقتور مجرمانہ نیٹ ورکس میں سے ایک سنالوا کارٹیل کا شریک بانی تھا۔ ریاستہائے متحدہ میں حکام نے کارٹیل کو ختم کرنے کی اپنی مہم میں براہ راست ہڑتال کے طور پر اس کی گرفتاری کی تعریف کی۔ ریاستہائے متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری لائسنس یافتہ میڈیکل چرچ کو ایک کم خطرناک دوا کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کرے گا، جو اس کے قبضے پر جرمانہ عائد کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے مطابق ایک قدم ہے۔ محکمہ انصاف نے جمعرات کو واضح کیا کہ تبدیلی وفاقی قانون کے تحت تفریحی یا طبی چرچ کو قانونی حیثیت نہیں دیتی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کی جانب سے چھاپے کے دوران گولی لگنے سے ایک 15 سالہ فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ چل بسا سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے جمعرات کو طبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ نوجوان کو کندھے میں زندہ گولہ بارود لگنے سے شدید چوٹیں ہیں اور اسے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دم توڑ گیا۔ صومالیہ کے جنوبی بندرگاہی شہر کے مضافات میں زمین مویشیوں کے لیے ایک کھلا قبرستان بن چکی ہے۔ کچھ کو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ گرے تھے، جبکہ دیگر کو مسلسل ناکام بارش کے موسموں کے بعد اتلی قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کے بہت سے خاندانوں کے لیے چرواہے جو دودھ، گوشت اور آمدنی کے لیے مویشیوں پر انحصار کرتے ہیں، جانوری سب کچھ تھے، لیکن جو کبھی خوراک اور آمدنی کی زندگی تھی وہ اب نقصان کی علامت بن چکی ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق میٹا اپنی افرادی قوت میں سے 10% کمی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس کی تعداد 68 ملازمین ہے۔ میٹا ان سوزہ کرداروں کے لیے بھی خدمات حاصل نہیں کرے گا جو فی الحال کھلے ہیں۔ جمعرات کو ملازمین کو بھیجے گئے اور بلومبرگ کے ذریعے دیکھے گئے ایک اندرونی میمو کے مطابق میٹا نے عملے کو بتایا کہ کٹوتیاں 20 مئی سے شروع ہوں گی۔ بحریہ کے سیکرٹری جان فیلن کو برطرف کر دیا گیا ہے، ایک امریکی اہلکار اور اس معاملے سے واقف شخص نے بدھ کے روز کہا۔ پینٹاگون میں جنگ کے وقت کی ایک اور تبدیلی میں وزیر دفاع پیٹ ہیگس کی طرف سے فوج کے اعلیٰ جنرل کو معزول کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی پینٹاگون نے ایک مختصر بیان میں ان کی روانگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتظامیہ کو فوری طور پر موثر چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی وجہ فراہم نہیں کی یا یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ اس کا جانے کا فیصلہ تھا۔ واشنگٹن۔ پاکستان نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC پر زور دیا کہ وہ سندھ طاس معاہدے IW پر تنازع اٹھائے اور خبردار کیا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کی ایشیا کے لیے سنگین امن اور سلامتی اور انسانی ہمدردی کے نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا خطہ سلامتی کونسل کے صدر بحرین کے سفیر جمال فارس روائی کے حوالے کیا۔ گلیشیئر کا ایک بہت بڑا غیر مستحکم حصہ نیپال میں بیس کیمپ سے ماؤنٹ ایورسٹ تک جانے کے راستے کو بالکل اسی طرح روک رہا ہے جیسے ہمالیہ میں چوٹی پر چڑھنے کا موسم جاری ہے۔ آئس فال ڈاکٹر جو دنیا کی بلند ترین چوٹی تک جانے والے راستے کے نچلے حصے پر رسیاں اور سیڑھیاں ٹھیک کرتے ہیں، کیمپ انک کے بالکل نیچے برف کے 100 فٹ اونچے 30 میٹر بلاک کے گرد کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ایک امریکی کویت صحافی جسے گزشتہ ماہ کویت میں حکام نے ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ سے متعلق ویڈیوز اور تصاویر دوبارہ پوسٹ کرنے کے بعد حراست میں لیا تھا، اس کی بین الاقوامی قانونی ٹیم کے مطابق اسے بری کر دیا گیا ہے۔ احمد شہاب الدین پر غلط معلومات پھیلانے، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔